بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، خصائص نبوت، خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اصل خصوصیات کے ذکر کے بعد اہل غلو کی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد اب ہم پچھلے درس سے اہل جفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے متعلق اہل جفا کی جفا اور زیادتی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں پچھلے درس میں کچھ تمہیدی کلام ہوا اور یہ تذکرہ کیا گیا کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ فلاسفہ کا رہا جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے زیادہ یونانی اور غیر اسلامی فلسفوں اور عقلیات سے متاثر رہا۔ ان میں ایک طبقہ ایسا گزرا جس نے بظاہر یہ کوشش کی کہ فلسفہ، منطق، عقلیات کو دین سے جوڑا جائے اور دونوں میں موافقت پیدا کی جائے۔ اس سلسلے میں پچھلے درس میں تذکرہ ہوا کہ اہل علم نے بیان کیا، دکتور ابراہیم مذکور کا قول یہاں منقول تھا کہ سب سے پہلی کوشش ایسی کرنے والا شخص جو تھا وہ ابو نصر الفارابی تھا، اور اس کا تھوڑا سا تعارف کیا گیا کہ اس شخص نے نصرانی اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، فلسفہ منطق کی، اور پھر یہ قرآن حدیث یعنی دین کو اور منطق و فلسفہ یعنی عقلیت کو ملا کر چلنے کی کوشش کرتا رہا، اور یہ اس سلسلے کا پہلا شخص ہے۔ اس نے جو کتاب لکھی آراء اہل المدینۃ الفاضلہ، مدینہ فاضلہ، فاضل مدینہ کے رہنے والوں کی آراء، اس ضمن میں تذکرہ کیا گیا کہ افلاطون کی جو کتاب الجمہوریہ ہے اس سے کافی کچھ استفادہ کر کے اور اس کا طریقہ اختیار کر کے اس نے یہ کتاب لکھی، بہت حد تک، اور افلاطونی نظریات کو اس نے اسلامی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی، جس میں نبوت سے متعلق بھی اس کا اپنا نظریہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریہ، اس کی تفاصیل جو ہے، فارابی کے نزدیک نبوت کا معاملہ کیا ہے، فیما وضعہ من شروط، یہ ان امور میں ظاہر ہوتا ہے جو اس نے اس مدینۃ الفاضلہ، جو اس نے ایک تصوراتی کے فاضل شہر، اس کا رئیس کیسا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے جو اس نے اپنی آراء پیش کی ہے، اس میں اس کے نبوت سے متعلق نظریات کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم صرف فارابی کی شخصیت کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے خیالات اور افکار کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فارابی اس نے جو فلسفہ اور جو فکر پیش کی، اس فکر کے اثرات بعد میں کچھ لوگوں پر مرتب ہوئے، اور کچھ لوگوں نے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، سازش کے طور پر یا جہالت کی بنیاد پر، ان افکار و نظریات کو اختیار کر کے دین اسلام کے نام پر عوام میں اس طرح سے پھیلایا کہ وہ ایک مستقل دین کی حیثیت اختیار کر گیا اور قرآن اور حدیث کی مخالفت پر مشتمل رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہوا۔ چنانچہ یہ ایک بات کہنے کے بعد دکتور صادق نے فارابی کے المدینۃ الفاضلہ اور پھر اس کی ایک کتاب جو المدینۃ الفاضلہ نصوص مختارہ مع شرحہا، یہ ایک کتاب ہے، اس پر بحث کرنے کے لیے اس کے حوالے سے باتوں کو نقل کیا، اور فارابی کی کچھ عبارت لمبی چوڑی ایک لمبی عبارت نقل کی کہ رئیس مدینۃ الفاضلہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم اس عبارت کو چھوڑ رہے ہیں، اس میں عبارت میں کچھ فلسفیانہ مباحث ہے، حاشیے میں ان کی تشریحات بھی ہے، اس میں ارسطو کا تذکرہ ہے، ارسطو کے نزدیک جو ہے وہ نبوت یا قوت متخیلہ یا عقل فعال کیا ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ چونکہ یہ فلسفیانہ منطقیانہ گفتگو ہے اور اس کا ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے اس نص اور عبارت کو ذکر کرنے کے بعد دکتور صادق صاحب نے جو نتیجہ اخذ کیا اور جو ہماری بحث سے متعلق بات ہے، ہم صرف اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فمن ھذا النص سے نلاحظ الآتی، اس نص سے
سے جو المدینۃ الفاضلہ کی عبارت نقل کی گئی فارابی کی، اس سے ہم آنے والے کچھ نکات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں ان نص کے اندر۔ سب سے پہلی بات، یذهب الفارابی الی ان الوحی، میں ترجمہ یا مفہوم بیان کروں کہ فارابی کا خیال اور اس کا مذہب یہ ہے کہ وحی جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہوتی ہے جس کے قوت ناطقہ اور قوت متخیلہ دونوں قوتوں میں عقل فعال حلول کر جائے۔ عقل فعال، اب یہ اس کی ایک اصطلاح ہے، ہاں، عقل فعال وہ شعور، استعداد، ذہنی صلاحیت جس سے چیزیں تصور میں آئیں اور اس کی شکل و صورت ان کے ذہن میں قائم ہوں حقائق کی۔ ہاں، یہ میں اپنے آسان لفظوں میں نے بیان کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کے اندر قوت ناطقہ بولنے والی قوت، قوت متخیلہ نے سوچنے والی صلاحیت، ان دونوں قوتوں کے اندر عقل فعال یعنی صحیح عقل، فلسفہ اور منطق سے جو عقل آتی ہے، سوجھ بوجھ آتی ہے، وہ حلول کر جائے، جس کے اندر آئے گی تو وحی کا حقدار وہی ہوتا ہے، اس پر وحی آتی ہے۔ دیکھیے نبوت کو کس طرح عقلیت سے جوڑ رہے ہیں، غیب کی بات کو علم ظاہر سے وابستہ کر رہے ہیں۔ وَيَجْعَلُ هَذِهِ الْقُوَى مِنْ خَصَائِصِ النُّبُوَّةِ، اور یہ فارابی جو ہے اس قوت کو، اس صلاحیت کو نبوت کے خصائص میں شمار کرتا ہے۔ ایک آدمی کے اندر اگر قوت عقل فعال ہے، قوت ناطقہ اور قوت متخیلہ میں، تو گویا یہ اس کی اعلیٰ صلاحیت نبوت کی صفت میں سے شامل ہے، خصوصیت میں شامل ہے۔ التی تؤثر علی العالم الخارجی فتکون بذلک المعجزات، یہی قوت متخیلہ یا عقل فعال جو متخیلہ اور ناطقہ قوت میں موجود ہو، یہی اثر انداز ہوتی ہے خارجی عالم پر۔ دنیا، ایک انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے تو خارجی طور پر یہی چیز جو ہے اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر معجزات رونما ہوتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر معجزات دیکھ رہے ہیں آپ، معجزات کی کیا تشریح کر رہے ہیں، اور یہ فارابی اور اس قسم کے خیالات کی بنیاد پر آپ منکرین حدیث میں، نیچریت کو ماننے والوں میں، اور پھر بہت سارے دوسرے گمراہ طبقوں میں جو عقلیت کی بنیاد پر غیب کے امور پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور ان کی رقیق اور فاسد قسم کی تعویلات کرتے ہیں، یہ انہی فلاسفہ سے حاصل کیے ہوئے علم کا نتیجہ ہے۔ ہاں، اور یہ فلاسفہ جنہوں نے اس فلسفے کو پیش کیا، انہوں نے یونان کے فلسفوں سے بنیادی طور سے اپنی تعلیم حاصل کی، ہندوستان کے فلسفہ، ہندو مذہب کے فلسفہ اور یہاں کے مذہب سے جو ہے بہت کچھ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے غیر اسلامی باطنی افکار کو انہوں نے اختیار کیا، اور قرآن و حدیث، وحی اور غیبیات کی تشریح کے لیے انہوں نے اپنے ان اصولوں کو استعمال کیا، اور عقلیت کی بنیاد پر اس کی شرح کرنے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نتیجہ ٹھوکر تھا اور ٹھوکر ہوا، گمراہی کی شکل میں نمودار ہوا، اور قرآن و حدیث کے ثابت شدہ بہت سارے مسلمات کو انہوں نے روند ڈالا، اور یہی چیز تھوڑا تبدیل کر کے اہل تصوف نے اپنی صوفیت کی عمارت میں شامل کر دی، اور جاہل لوگ اسے باطنی فکر اور باطنی علم سمجھ کر، علم لدنی کے نام پر، جو کہ ایک قرآن سے لی ہوئی اصطلاح کے نام پر ایک نئی چیز دین میں داخل کی گئی، اس کے نام پر ایک نئے دین کی بنیاد ڈال دی اور دین کے سامنے ایک دین کھڑا کر دیا۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہاں، صدیوں پر پھیلی ہوئی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گمراہ کرنے والی یہ سازش ہے، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ غور کریں تو انسان اس پر حیرت زدہ رہ جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہی اسی سے معجزات ہیں۔ وفی ھذا یقول الفارابی، اس باب میں فارابی یہ کہتا ہے کہ النبوۃ تختص فی روحھا بقوۃ قدسیہ، نبوت اپنی روح کے اندر قدسی قوت کے ساتھ خاص ہے، تذعن لها غریزۃ عالم الخلق الاکبر، یہ ایک مقدس قوت ہوتی ہے جس کے سامنے خلق اکبر، عالم خلق اکبر، مخلوقات میں جو بڑا عالم ہے وہ اس کے سامنے جھکتی ہے، اس کی طبیعت جو ہے اس کے سامنے جھکتی ہے، اس کے سامنے کان رکھتی ہے۔ کما تذعن لروح کا عالم الخلق الاصغر، جیسے عالم خلق اصغر یعنی خلق اصغر کا عالم، مخلوق اصغر کی دنیا جو ہے وہ تمہارے روح کے جس طرح تابع ہوتی ہے۔ فتأتی بمعجزات خارجۃ عن الحیلہ، جب یہ قدسی قوت ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر ہیلے اور ذریعے سے خارج
کچھ معجزات کو پیش کرتی ہے۔ یہ وہی جو پیچھے کتاب کا حوالہ دیا گیا، آراء المدینۃ الفاضلہ، اور اس کی شرح سے یہ لی گئی عبارت ہے۔ یہ ایک فارابی کا یہ خیال۔ اب نمبر 2 جو فارابی کی عبارت سے حاصل ہونے والا نتیجہ ہے کہ یسوی فی الرتبۃ بین الفلاسفہ والانبیاء من حیث الاخذ عن العقل الفعال۔ یہ دیکھیے نبوت کو انہوں نے کیا بنا دیا، ایمان بالرسالہ، رسولوں پر ایمان، ہمارا جو ایمان ہے اس کے مقابلے میں یہ فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر جو بات کہی جا رہی ہے، اور میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ اس کو بہت سارے مسلمان کہلانے والے طبقات، خاص طور سے اہل تصوف، اسے اختیار کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں یہی انہی باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اہل جفا نبوت کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارابی جو ہے فلاسفہ اور انبیاء کے رتبے میں فلاسفہ اور انبیاء کو برابر قرار دیتا ہے۔ فلسفہ اور منطق اور عقلیت کو جاننے والے ایک طبقہ، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ رتبے میں ایک جیسے ہیں کہ کیسے؟ من حیث الاخذ عن العقل الفعال، عقل فعال سے چیزوں کو اخذ کرنے کے اعتبار سے۔ ان کے اندر جو عقل فعال، شعوری صلاحیت جو ان کے اندر پیدا ہو گئی، ہم اس کو اپنی زبان میں یہ کہیں کہ جو شعوری طور پر جو صلاحیت آ گئی، اس بنیاد پر انبیاء جس درجے کے ہیں اسی درجے کے فلاسفہ بھی ہو گئے۔ پھر اتنا ہی نہیں، برابری ہی نہیں قرار دیتا، بلکہ ثم يقدم الفلاسفة علی الانبیاء، بلکہ فلاسفہ کو پھر وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر مقدم قرار دیتا ہے۔ آگے یہ جو کہہ رہے ہیں میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کروں، دوسری جگہوں پر یہ عبارتیں ملے گی۔ وہ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام منطق، فلسفہ اور عقلیت میں چونکہ اس درجے کو نہیں پہنچے تھے جس درجے کے فلاسفہ پہنچے، تو چیزوں کے حقائق اور کنہ کو اس طرح وہ نہیں جانتے تھے، سمجھتے تھے جیسے فلاسفہ سمجھتے تھے۔ اس اعتبار سے نعوذ باللہ یہ فلاسفہ کو انبیاء پر مقدم قرار دیتا ہے۔ جبکہ اگر آپ اہل علم، اہل سنت والجماعت کے ردود کو اور ان کے دلائل کو پڑھیں گے، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے ان فلاسفہ کا رد کیا، تو انہوں نے ثابت کیا کہ یہ منطقیین، یہ فلاسفہ، یہ عقلیت پسند لوگ، یہ حقیقت سے اگر غور کیا جائے تو یہ جاہل ہیں۔ امام ابو یوسف، امام شافعی، ایسے لوگوں کے فتوے اور اقوال اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ امام یوسف کا غالباً یہ قول ہے کہ جو شخص کلام کا علم کلام رکھتا ہے، جانتا ہے، وہ جاہل ہے، اور جو کلام کو نہیں جانتا وہ عالم ہے۔ یعنی جس کو یہ فارابی اور اس کے ہم مشرب لوگ بعد میں ابن سینا اور متصوفین، ابن عربی، ابن فارس، انہی فلسفوں سے متاثر ہوئے، جن کو انبیاء کے برابر قرار دے رہے ہیں، علماء اسلام نے یہ ثابت کیا کہ اس کا یہ جو چیزیں جانتے تھے وہ جاننا جہالت ہے۔ کیوں جہالت ہے؟ ان کا جاننا جہالت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ کہ وہ علم صحیح ہے ہی نہیں۔ جب آپ کسی چیز کو غلط انداز میں جانو گے تو حقیقت میں آپ نہیں جانتے۔ ایک چیز کی حقیقت کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، تو کیا کہا جائے گا کہ آپ جانتے ہیں؟ نہیں۔ تو ایسے ہی علم کلام جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق عقائد کے باب کو کلام کا نام دے دیا، جبکہ اس میں کلام کرنا منع ہے۔ فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر غیبیات کے امور کو تولنے والے یہ لوگ جس علم کلام کو علم کلام کہتے ہیں، اس علم کلام، فلسفہ اور منطق پر مشتمل علم کو اہل علم نے، امام شافعی، امام ابو یوسف وغیرہ نے یہاں تک کہا کہ اس کا جاننا جہالت ہے اور اس کا نہ جاننا علم ہے۔ جو اس کو جان لیتا ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، تو جہالت تو کہلائی۔ آگے ہم یہ بات آپ غور سے سن رہے ہیں کہ فارابی نبوت اور فلسفہ کے مرتبے کو یکساں قرار دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے وہ کہتا ہے کہ فلاسفہ کا درجہ، مرتبہ انبیاء سے اونچا ہے۔ کیوں؟ حیث جعل افاضۃ العقل الفعال الی صاحب العقل المنفعل حکیما فیلسوفا ومتعقلا علی التمام۔ کیوں اس کا درجہ زیادہ بڑھا ہوا ہے؟ اس طرح سے کہ عقل فعال کا افاضہ، عقلی صلاحیت کا فیضان جو ہے وہ صاحب عقل، جو عقل والا، ایسی عقل والا جو کہ منفعل، متاثر ہوتی ہے اور عقلیت کو
سوجھ بوجھ اور صلاحیت رکھتی ہے، ہاں، اس کو یہ فارابی حکیم فیلسوف، ایسا فلسفی جو حکمت والا اور دانا ہے اور متعقلاً سوجھ بوجھ رکھنے والا، پورے طور پر سوجھ بوجھ رکھنے والا قرار دیتا ہے۔ تو جو فلسفے کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا، ان کے نزدیک وہ سوجھ بوجھ کے اور عقلیت کے اعلیٰ مقام پر ہے، ہر اعتبار سے سوجھ بوجھ میں بڑا ہوا ہے۔ وبعد الافاضۃ علی العقل المنفعل التي هي مرتبۃ الفلاسفہ، اور کہہ رہے ہیں کہ عقل منفعل پر افاضہ اور فیضان کے بعد جو کہ فلاسفہ کا مرتبہ ہے، تأتی الافاضۃ علی القوۃ المتخیلہ، جب یہ قوت، یہ افاضہ عقل منفعل کا ہوتا ہے تو قوت متخیلہ پر اس کا افاضہ آتا ہے۔ عقل سوجھ بوجھ جب آ گئی، اچھی پوری پختہ ہو گئی، تو پھر خیال اور تخیل و تصور کی صلاحیت اور قوت میں بھی پختگی آ گئی، اس میں مضبوطی آ گئی۔ التی ہی مرتبۃ الانبیاء متراخیۃ عن رتبۃ الفلاسفہ، جو کہ انبیاء کا مرتبہ ہے اور یہ مرتبہ فلاسفہ کے مرتبے سے کمتر ہے، پیچھے ہے۔ کذالک الافاضۃ اذا كانت علی العقول فهي اولی من ان تقول علی آلۃ الخیال، اسی طریقے سے عقلوں پر افاضہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ زیادہ لائق ہے کہ یہ خیال کا آلہ بنے، یعنی یہ صلاحیت فلسفے کی خیال اور تخیل، تصور اور سوچنے سمجھنے کا ذریعہ بنے، یہ اس کے زیادہ لائق ہے۔ اس کلام کا ہو سکتا ہے سامعین میں سے کچھ لوگ نہ سمجھیں یا اکتاہٹ کا شکار ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو سمجھیں۔ میں سادے جملے میں اس کو اپنے الفاظ میں آسان کہہ کے بولوں، ہاں، کہ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ فلسفہ جاننے والا شخص جو ہے وہ عقلیت کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، اس میں سوجھ بوجھ حکمت ہوتی ہے، اسی بنیاد پر گویا اس کی عقل، اس کی فکر، اس کی قوت متخیلہ نبی کی قوت متخیلہ اور قوت ادراک سے، فیضان سے زیادہ مضبوط اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے فلاسفہ کا درجہ نعوذ باللہ انبیاء کرام سے بڑا ہوا ہے۔ یہ میں نے آسان لفظوں میں سیدھی سادی بات کہنے کی کوشش کی۔ اب عقلیت والا آلہ فلسفہ، اہل فلسفہ کے پاس زیادہ مضبوط ہے، اور یہ اس قوت اور نبوت کو انہوں نے قوت متخیلہ، سوجھ بوجھ کی صلاحیت سے جوڑا ہے، اس لیے فلاسفہ کا درجہ اونچا ہو گیا۔ اب تیسرے نمبر پر انہوں نے تبصراتی طور پر کچھ باتیں عرض کی، کہا کہ دکتور علی وافی فارابی کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، دکتور علی وافی فارابی کی ان باتوں کا پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فہذا اول شرائط الرئیس، المدینۃ الفاضلہ کا جو رئیس ہونا چاہیے، ہاں، فضیلت والا شہر، ہاں، اس کا جو رئیس، سردار، اب وہ فلسفی ہو نبی ہو، تو اس کی جو شرائط اس نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے فارابی نے، کہہ رہے ہیں کہ یہ رئیس کے شرائط کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے۔ وَيُلَاحَظ، لیکن یہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ ان هذا الشرط الروحی قد انفرد الفارابی باشتراطہ، ایک ضمنی طور سے انہوں نے بات کی کہ یہ روحانی شرط جو فارابی نے لگائی ہے، یہ فارابی اس شرط کو پیش کرنے میں، ہاں، مدینۃ الفاضلہ کے رئیس کے بارے میں اس شرط کو جو اس نے لگایا ہے، یہ یونان کے فلاسفہ سے اس نے الگ ڈگر اختیار کی، یعنی یونانی فلاسفہ کے یہاں، افلاطون جن کے وغیرہ کے یہاں یہ شرط موجود نہیں ہے۔ الذین اخترف فلسفتہ من معینہم، جن کے چشمے سے اس نے اپنی فکر کا جو ہے چلو لیا ہے، ہاں، یونان کے فلاسفہ کی فکر اور ان کے عقلی دھارے سے اس نے جو ہے کچھ استفادہ کیا ہے، ان کے چشمے سے کچھ چلو پانی اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے، تو ان کے یہاں یہ شرط نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ فلم یرد لمثل هذا الشرط ذکر فی جمہوریت، چنانچہ اس قسم کی شرط افلاطون کی کتاب جمہوریت میں بھی نہیں ہے، جس پر کہ فارابی نے بہت بڑھ چڑھ کر اعتماد کیا ہے، اپنے فکر و خیال اور اپنی کتاب میں بہت بڑا اعتماد اور بنیاد اسی کتاب پر رکھی ہے، لیکن افلاطون کی کتاب میں یہ شرط موجود نہیں ہے۔ ویظہر، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہ استمز هذا الشرط، کہ اس نے یہ شرط جو بیان کی ہے اس کو حاصل کیا ہے اس اسلامی دین اسلامی کی روح سے، جس کو اس نے اپنے طور پر سمجھا، وما سار علیہ العمل فی صدر الاسلام، اور اسلام کی تعلیمات پر اسلام کے آغاز میں جو عمل جاری رہا اس سے اس نے اپنی اس فکر کو اخذ کیا ہے۔ کیوں کہ اس نے پہلے دور میں دیکھا کہ ریاست جو مدینۃ فاضلہ کا رئیس،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مدینۃ الفاضلہ شہر مدینہ میں آپ رئیس تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کی عمارت اور ریاست جو دیکھی، اس کے تناظر میں اس نے اپنے طور سے یہ ایک شرط بڑھا دی جو یونانی فلاسفہ کے یہاں نہیں ہے۔ المدینۃ الفاضلہ الفارابی نصوص مختارہ مع شرحہا، اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے یہ نقل کیا۔ فظہر بہذا سوء اعتقاد الفارابی فی النبوہ، اب حاصل کے کلام کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی، ظاہر ہوئی کہ فارابی نبوت کے سلسلے میں بہت برا عقیدہ رکھتا ہے۔ فارابی کے نبوت کے سلسلے میں فارابی کی بدعقیدگی اس سے ظاہر ہوتی ہے، برا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِذَا وُجِدَ شَخْصٌ، اب اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا آدمی پایا جائے جس کے اندر تخیل کی قوت ہو، جس کے اندر قوت تخیل ہو، تو وہ نبی ہو سکتا ہے۔ غور فرمائیں کہ وہ نبی ہو سکتا ہے۔ اس پر تبصرہ کیا برائی پیدا ہو رہی ہے، جفا کا کون سا پہلو ہے، اور عقیدے کی کون سی مخالفت ہے، آگے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَاسْتِمْرَارُ وُجُودِ أَنْبِيَاءِ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، جس کے اندر قوت تخیل مضبوط ہوگی وہ نبی ہو سکتا ہے اس کے خیال کے مطابق، اور اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ظہور اور وجود قیامت تک چلتا رہے گا۔ ختم نبوت والا معاملہ ہی نہیں رہے گا، جس کی بھی اب قوت متخیلہ قوت مضبوط ہو جائے گی وہ نبی ہو جائے گا۔ اسی فکر کو آگے تذکرہ ہے لیکن شاید ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ابن سینا کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا، ابن سینا کا بھی یہی تصور اور خیال ہے کہ نبوت جو ہے اکتسابی چیز ہے، ایک آدمی کوشش کرنے کے بعد نبوت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو ختم نبوت کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، پورا معاملہ بساط ہی الٹ گئی۔ اب یہ اس پر اور کیا پیدا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے۔ وَهَذَا رَدٌّ وَاضِحٌ لِعَقِيدَةِ ختم النبوة بنبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجانب اعتقاده عدم استفاء اللہ تعالی لانبیائه ورسله صلوات اللہ وسلامہ۔ یہ دو عقیدوں کا ذکر کیا کہ فارابی، ابن سینا اور ان کے ہم مشرب لوگوں کی باتوں کو اگر مانا جائے تو یہ دو بنیادی عقیدے بالکل وضاحت سے، بغیر کسی غور و فکر کے اسلام سے ثابت شدہ جو بنیادی عقیدوں پر ضرورت پڑتی ہے وہ کیا؟ پہلی چیز یہ کہ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم کے تعلق سے ختم نبوت کے عقیدے پر کھلی ہوئی واضح طور پر ضرب ہے، اس کا انکار ہے، اس کا رد ہے۔ یعنی اگر آپ فارابی کی بات کو مان لیتے ہیں تو ختم نبوت کا انکار کرنا پڑے گا، اور یہ قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، ہر اعتبار سے 2 4 5 7 8 10 نہیں، سینکڑوں دلیلوں سے ثابت ہے کہ نبوت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ فارابی، ابن سینا کے ان خیالات کو، جن کو صوفیاء کرام مختلف انداز میں قبول کرتے ہیں، ان کو ماننا بہت سارے قرآن و حدیث کی تعلیمات اور واضح نصوص کا رد کرنا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا واضح رد ہے اس فکر میں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے پہلو میں ایک دوسری خرابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں کا انتخاب نہیں کرتا۔ یہ لوگوں کی عقلی اور تخیلاتی صلاحیت پر مشتمل ہے۔ ایک آدمی کوشش اور محنت کر کے نبوت کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے، فلسفہ اور منطق کی تعلیم حاصل کر کے اپنی عقلیت کو پختہ کر دے تو نبوت کا مقام حاصل کر لے گا۔ یہ فلاسفہ کا تصور ہے، خیال ہے۔ کتنی بڑی جفا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے ساتھ، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ کفار، مشرکین اور دوسرے بنی اسرائیل اور دوسرے لوگوں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں اور فلاں کو نبی کیوں بنایا، ہم بڑے خاندان کے لوگ، اس طائف اور مکہ کے بڑے لوگ، ان میں سے کیوں نہیں بنایا؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں سوال کیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تمہارے پروردگار کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، مشورہ کرے گا کہ کس کو کیا دے، کس کو کیا نہ دے، کون سی فضیلت، مقام، مرتبہ کس کو عطا کرے، کون اس کے لائق ہے، کون لائق نہیں ہے، یہ بتائیں گے اللہ کو؟ اللہ کو نہیں پتہ۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے۔ قرآن کی یہ جو میں 1-2 بیانات نقل کر رہا ہوں،
ایسے اور بھی بہت سارے بیانات ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اکتسابی چیز نہیں ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان یا کوئی شخص جو ہے اپنی صلاحیت اور کوشش اور محنت سے امتحان کوئی پاس کر لے یا کوئی خاص صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے تو اسے نبوت کا مقام اور درجہ حاصل ہو جائے گا. جی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلعت عظیمہ سے، انسانیت کے سب سے اعلیٰ مقام سے اپنے علم، مشیت اور حکمت کے تحت منتخب فرماتا ہے، متعین فرماتا ہے کہ کون اس کا پیغمبر اور نبی ہوگا. ایسی بات قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں سے ثابت ہے. فارابی، ابن سینا اور ان کے ہم مشرب صوفیہ کی باتوں کو اگر مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا انتخاب اور تعیین نہیں کرتا، اللہ نہیں چنتا. ہم نبوت کے لیے اللہ کے لیے استفا کہتے ہیں. اللہ یستفی، ابھی آگے آیت آئے گی. اللہ اپنے بندوں میں سے، فرشتوں اور رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے، یہ قرآن میں کہا گیا. تو اللہ جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے. اور فارابی، ابن سینا اور ان کے ہم مشرب مسلمان فلاسفہ، متصوفہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اندر کچھ صلاحیتیں، قوت متخیلہ اور عقل فعال کی صلاحیت اپنے اندر اگر حاصل کر لے تو وہ نبوت کو حاصل کر سکتا ہے. فإنا للہ وإنا الیہ راجعون. یہ ایمان بالرسول کے خلاف بات ہے. ہم آمن الرسول کے تحت کل آمن باللہ وملائکتہ ورسولہ، یہ میں غیر ضروری بحث نہیں کر رہا ہوں، تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں. یہ چیز بیان کر رہا ہوں کہ رسولوں پر ایمان والی یہ بات ہم علماء کرام سے سنتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، جانتے اور مانتے ہیں سرسری طور سے. لیکن رسولوں پر ایمان لانے کے برخلاف جو چیزیں آج دنیا میں عام اور رائج ہے، ان کو عام طور سے لوگ چھیڑ کر اس پر گفتگو نہیں کرتے. اس لیے مجھے بہتر محسوس ہوا کہ یہ ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے. اور میں جو بات بیان کر رہا ہوں، میری یہ باتیں جو صاحب ایمان اس کو سماعت فرمائیں، وہ اس پر توجہ دے اور اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں افہام و تفہیم کے ساتھ، دعوتی انداز میں، کہ یہ انتہائی سنگین قسم کی گمراہی ہے. اگر اس قسم کے عقائد کو اختیار کرتا ہے تو وہ صرف چھوٹے موٹے اختلاف کا میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کا ایمان ہی خطرے میں ہوگا، وہ ایمان سے باہر ہو جائے گا. کیونکہ بنیادی عقائد کا، اسلام سے ثابت شدہ، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ بدیہی اور واضح ترین احکامات کا انکار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، نبی کے ساتھ کفر ہے. ایمان بالرسول کے تقاضے کی بالکل مخالفت ہے، بلکہ ایمان بالرسول ہی نہیں، ایمان بالکتاب، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، سب کی مخالفت ہوتی ہے اگر ان خیالات کو مانا جائے. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ وفی ھذا المعنی یعلق ابن طفیل، اسی معنی میں ابن طفیل ایک صاحب ہیں، وہ تعلیق لگاتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں علی مقالۃ للفارابی حول السعادۃ الانسانیہ، کہ فارابی کا ایک مقالہ ہے سعادت انسانیت، انسانی سعادت سے متعلق اس کے ایک مقالے پر ابن طفیل، یہ محمد بن عبد الملک ابن طفیل اندلسی، یہ بھی فلسفی ہیں، صاحب القصۃ الفلسفیہ حیی ابن یقظان. یہ سن 581 میں ان کی وفات ہوئی، الاعلام للزرکلی وغیرہ میں ہے، یعنی یہ کوئی جدید دور کے نہیں ہیں. ابن طفیل 581 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک فلسفہ اور منطق سے جڑی ہوئی شخصیت ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ فارابی کے ایک مقالے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فہذا قد ایأس الخلق جمیعا عن رحمت اللہ تعالی، کہ اس شخص نے، فارابی نے، تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا، مایوسی میں ڈال دیا. وسیر الفاضل والشریر فی رتبۃ واحدہ، اور ایک فضیلت والا آدمی جو نیک، صالح اور اعلیٰ درجے کا ہو، اور ایک شرارت والا شریر آدمی، دونوں کو ایک مقام پر لا کر کھڑا کر دیا، ایک رتبہ دے دیا. اس جعل مسیر الکل الی العدم، کیونکہ اس نے ان سب کے نتیجے کو عدم کی، ان سب کا انجام عدم بتا دیا کہ سارے کے سارے ختم ہو جانے والے ہیں. وَهَذِهِ ذَلَّةٌ لَا تُقَالُ وَلَا وَعَثْرَةٌ لَيْسَ بَعْدَهَا جَبْرٌ، یہ ایسی لغزش ہے جس کو درست نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا جو ہے ایسی لڑکھڑاہٹ اور ایسی غلطی ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. هَذَا مَعَ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ سُوءِ مُعْتَقَدٍ، یہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ جو اس نے اپنی بدعقیدگی کی صراحت کی ہے نبوت کے سلسلے میں، اور یہ نبوت اس کے گمان اور خیال کے مطابق ایک قوت خیالیہ ہے.
خیالی قوت کا نام ہے نبوت. و تفضیلہ الفلسفہ علیہا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس نبوت پر فلسفہ کو وہ فضیلت دیتا ہے، اعلیٰ درجہ دیتا ہے. یہ گویا ابن طفیل کا ایک تبصرہ میں نے نقل کیا. آگے ہم فارابی کی اس بات پر جو صاحب کتاب نے قرآن کی ایک دلیل سے تردید کی ہے کہ ایک طرف یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے جو ہے نبوت حاصل ہوتی ہے قوت متخیلہ اور عقل فعال سے، ہاں، جبکہ قرآن نے بعض نبوتوں کا اس بات جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اس بات بچپن میں کیا ہے. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولادت کے بعد ہی گود میں رہنے کی حالت میں جو ہے عقل فعال اور قوت متخیلہ کے مالک ہو گئے تھے؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق دے اور اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.